لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ انسان دنیا میں عارضی اور فانی زندگی لے کے آیا ہے, امانت والی زندگی لے کے آیا ہے, اور ایسی امانت جس طرح کہ کوئی مالک کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ میں چیز جلدی سے مجھے واپس دو. اب دنیا میں تو کوئی مطالبہ کرنے والا اپنی امانت مانگے گا, اس میں وہ ٹائم دے گا, ٹائم لگے گا. اگر آپ کے پاس وہ امانت موجود نہیں ہے, کہیں خرچ ہو گئی ہے, کوئی اور مسئلہ بنا ہے, تو مہلت مل سکتی ہے, ٹائم مل سکتا ہے. لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کی امانت عطا فرمائی ہے, یہ ایسی عجیب امانت ہے کہ اس امانت میں ہمارے اختیار میں کچھ بھی تصرف نہیں ہے. یہ امانت اللہ تعالیٰ اس طرح سے اچانک چھین لیں گے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس امانت کے واپس کرنے کا وقت آیا تو ایک لمحے میں میرا اللہ سے امانت کو واپس فرمائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک لمحے کا موقع نہیں ملے گا, ایک سانس کا موقع نہیں ملے گا. جیسے ہی وقت پورا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا. انسان یا لمبی لمبی تان کے سویا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, اور موت کا فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے کہ جان جلدی جلدی واپس کر لے. پتہ ہی نہیں چلتا. ایک سانس باہر لیا, واپس سانس لینے کی مہلت نہیں ملے گی. اور پھر یہ امانت کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ واپس دی جا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی خاص مقام اور وقت اور ٹائم فریم متعین نہیں ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں کوئی ہوا میں اڑا, نیست و نابود ہوا, کوئی سمندر میں غرق ہوا, کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا, اور کوئی بستر میں لیٹے لیٹے پہنچ گیا. پتہ نہیں کہ کس کا کہاں وقت پورا ہونا ہے اور کس سے کس وقت یہ زندگی کی امانت واپس لی جائے گی, کچھ بھی نہیں معلوم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا, اور وہ بوماس جزیرے میں رہنے والا تھا, جو کہ فلسطین سے بہت زیادہ دور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ہواؤں میں حکومت تھی, جنات میں حکومت تھی, چرند و پرند میں حکومت تھی. ایسی حکومت جو کسی کو نہیں ملی. حضرت اسرائیل تشریف لائے, اس وقت وہ وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا. غور سے دیکھا, اور اس کے بعد حضرت اسرائیل واپس تشریف لے گئے. وزیر نے پوچھا کہ حضرت یہ آدمی کون تھا؟ تو کہا کہ کیوں؟ نہیں, مجھے بڑا گور کے دیکھ رہا تھا, مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے. تو فرمایا کیا ہے, تو حضرت اسرائیل تھے. اور ڈر گیا اور کہا کہ مجھے جلدی سے ہوا کو حکم دے کہ مجھے میرے گھر پہنچا دے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہوا نے اس بندے کو تخت پہ اٹھایا اور جا کر اس کے گھر کی دہلیز میں پہنچا دیا. جب وہ گھر کی دہلیز میں پہنچا, ادھر پہلے ہی اسرائیل علیہ السلام موجود تھے. پہنچتے ہی روح قبض کی اور وہ دھڑام سے گر گیا. گھر والے باہر آئے تو وزیر سلامت کی لاش پڑی ہوئی. بڑے پریشان کہ آیا کہاں سے اور یہاں ہو کیا گیا اس کو. خیر وہ بات ختم ہو گئی, لاش جگہ تک پہنچ گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت
اسرائیل کی ملاقات ہوئی سلیمان علیہ السلام سے، تو پوچھا بھائی آپ اس دن میرے وزیر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پریشان ہوا تھا، اور پھر اس کو میں نے واپس گھر بھیج دیا، بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اس آدمی کی موت کے لیے چند لمحے باقی تھے، تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، مجھے حکم تھا کہ اس کی جان اس کی گھر کی دہلیز میں قبض کرنی ہے، اور وہ یہاں پہ آپ کے پاس تھا، اب یہاں سے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ وہاں پہنچے، تو میں حیران تھا کہ میں اس کی روح وہاں کیسے قبض کروں، یہ یہاں پہ موجود ہے، اس لیے میں پریشان ہو کے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کے آرڈر کے مطابق میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، میں نے روح قبض کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی کی جہاں لکھی ہوتی وہاں پر وقت پہ پہنچے گا، اس لیے میرا اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کی جہاں لکھی ہو، جس وقت لکھی ہوگی، ایک قدم نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، فوراً سے اس کی موت آئے گی۔ تو ہمارے پاس زندگی ایسی امانت ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس وقت ہم سے واپس چھینی جائے گی، اور ہم یہاں پر سوچوں میں لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس امانت کو واپس کرنا ہے، کوئی ذات یہ امانت ہم سے واپس کرے گی اور چھینے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کا ہم بھول بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت اور اس کی حقیقت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی امانت ہمارے پاس ہے، یہ زندگی ہمارے پاس، یہ جان ہمارے پاس، یہ ہمارا وجود ہمارے پاس ایسی امانت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں خودکشی حرام۔ بھائی کوئی آدمی وقت سے پہلے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا کر، گاڑی کے نیچے سر دے کر، سمندر میں کود کر ایک سی اور طرح سے اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، اپنی جان کو جلدی ختم نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کہتے ہیں میری جان ہے میں جانوں، تیری جان ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے قبضے میں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ مردار کی موت مرا، خودکشی کر گیا، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، دوست ہی بنے گا، کیوں؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں کو جلدی مرے۔ کسی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی آنکھ نکال کر کسی اور کو دے دے، یہ آنکھ تیری ہے ہی نہیں، تیرے پاس امانت ہے، کسی کو اختیار نہیں کان کاٹ کے کسی اور کو دے دے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہہ دے میں مر جاؤں پھر میرا دل، میرے پھیپڑے، میرے گردے نکال کسی اور کو لگا دینا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے پاس امانت۔ آپ کے پاس کوئی آدمی امانت رکھوائے تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اٹھا کسی اور کو دے۔ مالک کہتا ہے کہ آپ کے پاس میری امانت ہے، اس کو آپ استعمال کریں، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کسی اور کو نہیں دے دیں۔ آپ وہ امانت کسی اور کو دیں گے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تو کہا تھا آپ خود استعمال کریں اور آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، غلط کیا آپ نے۔ اسی طرح سے ہمارا اللہ نے ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ وجود ہمارے پاس امانت رکھوایا ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے عارضی فانی ختم ہونے والی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور میں نے تجھے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، کان جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ناک جیسی نعمت سے نوازا ہے، زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، دانتوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایسی چیز بنائی ہے میں نے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی دنیا کی طاقت ایسے ہونٹ نہیں بنا سکتی، ایسے دانت نہیں بنا سکتی، ایسی زبان نہیں بنا سکتی، ایسی آنکھ نہیں بنا سکتی، کسی
کارخانے میں یہ چیز تیار نہیں ہو سکتی. میرے بندے، میں نے اپنی خاص قدرت سے یہ اپنی نعمتیں تجھے دے رکھی ہے، تو ان سے فائدہ حاصل کر لے ایک عارضی وقت تک. اور پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہے، واپس اللہ کے پاس لوٹیں گے. دنیا میں نہ جینا نہ رہنا، یہ تو عارضی اور فانی زندگی. لہذا جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اس جہان میں عارضی اور فانی زندگی لے کر آئے ہیں، تو پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں پھر لمبی لمبی سوچیں، لمبے لمبے منصوبے اور لمبی لمبی پلانوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہمیں اپنی اس عارضی اور فانی زندگی کو چھوڑ کر دائمی اور بقا والی زندگی کی کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. وہ ایسی زندگی، موت کو موت اب موت نہیں آئے گی. حدیث پاک میں ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، یقال لہ اعراف، وہ رکاوٹ والی دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر موت کو دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جہنمیوں دیکھو، جنتیوں تم بھی دیکھو، تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا موت. اور سب کہیں گے یہ موت ہے. جنتی بھی کہیں گے موت ہے، دوستی بھی کہیں گے موت ہے. اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو لٹا کے ذبح کر دیا جائے. اس دمبے کو دیوار کے اوپر لٹا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا، جنتیوں تم بھی سن لو، دوزخیوں تم بھی سن لو، آج موت کو موت آ گئی، اب موت کبھی نہیں آئے گی. اب جو جہنم میں تکلیف اور مصیبت میں ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور دوستی چیخیں گے، چلائیں گے، وہ یا مالک، وہ جہنم کے بڑے داروغے، چوکیدار، بڑے فرشتے، ادعو لنا ربک لیقضی علینا، اپنے رب سے درخواست کیجئے تاکہ ہم پہ موت آ جائے، ہم مر کھپ جائیں. موت کی تمنا کریں گے، لیکن بتا دیا جائے گا موت کو موت آ گئی ہے، اب تم پہ موت نہیں، اسی مصیبت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے. اور جنتی راحت میں چین سکون میں ہوں گے، ہمیشہ کے اس میں رہیں گے. اس راحت سے چین اور سکون اور سکھ کی زندگی سے کوئی نکال نہیں سکے گا. تو عرض کرنے کا مقصد، جب یہ بات فائنل ہوئی، یہ بات واضح ہوئی، یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اس دنیا میں عارضی اور فانی اور ختم ہونے والی زندگی لے کے آئے ہیں، تو پھر ہمیں ایک دوسری زندگی کی فکر کرنی پڑے گی، جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جہاں بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہاں پہ پھر حساب کتاب ہونا ہے، لین دین ہونا ہے، معاملات ہونے ہیں، اور اپنی اچھائی کا برائی کا صلہ اور بدلہ لینا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی زندگی ہوئی، چاہے وہ اچھی زندگی نصیب ہوئی تو راحتوں سے گزارنی ہے، اور مصیبتوں والی زندگی آئے تو مصیبتوں میں رہنا ہے. اب وہ زندگی کیسے سدھرے گی، کیسے اچھی ہوگی، کامیابی والی زندگی وہ کیسے ہوگی؟ میرے رب کریم نے فرمایا، اگر اس زندگی کو تم کامیاب کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں نے تمہیں بھیجا اسی لیے ہے. یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، کمائی کا ذریعہ ہے. اس زندگی کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہو، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے دروازے پہ آؤ، میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے رب کریم نے اعلان کروا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم لوگ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی.
اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے گی، تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی تم حاصل ہوگی اور تم پھر کامیاب زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس دستور کو، اس اصول کو، اس پلیٹ فارم کو، اس منشور کو آسان فرما دیا۔ راشدین المہدیین، تم پہ ضروری ہے کہ تم میرا راستہ اختیار کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ میرے بعد میرے 4 خلفاء بڑے مشہور گزرے ہیں، ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 علی المرتضیٰ۔ ان 4 میرے جانشینوں نے، خلفاء نے جو کام کیا تم وہ کرو، جن کاموں سے روکا تم اس سے باز آ جاؤ، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہاری آخرت کی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر پھر بھی تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے سامنے کوئی بات واضح نہیں ہوتی، پھر آگے دستور العمل، زندگی کا دستور اور منشور، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، جس صحابے کے دامن کو پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ۔ اب صحابہ تھے تعداد میں 1,24,000 کم و بیش، گویا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1,24,000 کم و بیش راستے عطا فرما دیے۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے، دینی معاملات مشکل ہیں، دینی معلومات مشکل ہیں، بچہ آج معلومات رکھتا ہے لیکن کمی ہے عقل کی، کمی ہے فہم کی، کمی ہے عمل کی، اور کمی ہے تو شیطان کی طرف سے، رکاوٹ ہے تو شیطان کی طرف سے کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے آہوار بن کر، شیطان کے چہرے بن کر دین کے راستے کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وگرنہ آج اگر اس دور میں کوئی کہے کہ مجھے دینی معلومات حاصل کرنے مشکلات پیش آتی ہے تو یہ سفید جھوٹ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر میرا اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچا دیا، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی، اعلان تھا، اس وقت کا آپ کا معجزہ تھا کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میرا یہ مشن، میرا پروگرام، میرا کلمہ گھر تک پہنچے گا، مغرب وبر، وہ گھر چاہے پکا ہو یا کچا ہو۔ دوسرے الفاظ میں میرے سرور کونین نے فرمایا میرا دین، میرا پروگرام، میرا یہ کلمہ محلات میں پہنچے گا، شہنشاہوں کے بادشاہوں کے محلات میں پہنچے گا، اور غریب کی جھوپڑی تک بھی پہنچے گا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اور پھر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میرے سرور کونین نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کروڑ بیش حضرات انبیاء کرام کے سامنے اعلان فرما دیا، الا سنو میرے جانشینوں، فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، جو میرے سامنے موجود ہیں اور میری بات کو وہ سیکھ گئے، سن گئے، سمجھ گئے، میرے اس بات کو، میرے پیغام کو، میرے مشن کو آگے تک پہنچانا اس پہ ضروری ہے۔ اس اعلان کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، کیا چین، کیا اٹلانٹک، کیا روس، کیا یہ ہندوستان، کیا یہ افغانستان، کیا یہ پاکستان، جگہ جگہ صحابہ پیغمبر کی قبور موجود ہیں۔ نور اللہ مرقدہم، اللہ پاک میرے صحابہ پیغمبر کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی خبریں جگہ جگہ تک، وہ جگہ جگہ تک پہنچے، جگہ جگہ ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنے دین کو 4 جہان عالم پہنچا دیا۔ اس وقت کوئی میڈیا تو تھا نہیں، ادھر بیٹھ کے ٹی وی میں خطاب ہوا اور لائیو چینل میں پوری دنیا کو بات پہنچ گئی، ایسا اس وقت نہیں تھا۔ یہ آج کا دور ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، وگرنہ میرے اللہ نے صحابہ کرام کو اس دین کے لیے منتخب فرمایا، چنا، پسند فرمایا، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی زیرو انسان جو بستا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اللہ کے حبیب کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ کا دین مجھ تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے میں عمل نہ کر سکتا، قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے
آج بھی مدارس کی صورت میں، علماء کے بیانوں کی صورت میں اور تبلیغی جماعت کی صورت میں جنگلات تک، افریقہ کے جنگلات تک، بیرونی ممالک تک جگہ جگہ میں اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب بھی اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے میں نہ آئے، راہ راست میں نہ آئے، اللہ کے حبیب کے دین کو نہ سمجھے اور کامیابی حاصل نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا بدبخت ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں دین اسلام سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی دنیا کی اور آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک بارگاہ میں قبول فرما لے. وما علینا